اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں ہماری آتما کو بڑا سکون ملتا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں نے خود بھی محسوس کیا ہے کہ نیند بہت آتی ہے۔ اب قرآن کریم عام دنوں کے اندر لے کے بیٹھیں اور تلاوت شروع کریں تو نیند آتی ہے، تو ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھیں نیند آتی ہے، تبلیغ جماعت میں جائیں نیند آتی ہے، شب جمعہ میں جائیں نیند آتی ہے، جہاں دینی محفل ہوتی نیند آتی ہے۔ یہ آتما کو سکون ملتا ہے۔ رمضان میں بہت زیادہ نیند آتی ہے، آپ دیکھیں نا ایکسٹرا، حالانکہ سو زیادہ رہے ہوتے ہیں، کھا زیادہ رہے ہوتے ہیں، تو نیند زیادہ آتی ہے۔ تو یہ سکینہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو انسان پر برستی رہتی ہے۔ کیونکہ ہمارا جسم ایک بہت بڑی عبادت کے ساتھ منسلک ہو چکا ہوتا ہے۔ ہماری روح بہت بڑی عبادت کے ساتھ تعلق قائم کر چکی ہوتی ہے، جو کہ روزے کی عبادت ہوتی ہے، اور ایکسٹرا الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، ہمارے لیے عبادت کو سر انجام دینا ہمارے لیے آسان ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنے اندر تبدیلی دیکھ لیں، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، خیرات کی پابندی ہوتی ہے، راتوں کا اٹھنا آسان ہوتا ہے، دنوں کا جاگنا آسان ہوتا ہے، سارے معاملات میں تبدیلی آٹومیٹکلی آ چکی ہوتی ہے، چونکہ بہت بڑی عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ روح بالکل صاف اور تازہ ہو چکی ہوتی ہے، فریش ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے اور دلوں کو جو نرم کیا ہے، آپس میں بھی دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں نا، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اور پیرنٹس کے آپس کے جو معاملات ہیں، یا والدین کے بچوں کے ساتھ یا بچوں کے والدین کے ساتھ معاملات ہیں، اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنے آپ کو دلوں کو نرم کرنا چاہیے۔ اور ایک رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ معاملات ہیں، معافی تلافی کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ یہ موقع ہوتا ہے رمضان کا، حج کا، خاص طور پر رمضان میں بہت زیادہ معاملات اچھے ہوتے ہیں۔ مقتدی اور امام کے مسئلے، مقتدی کے جو کمیٹی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا کمیٹی کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات رمضان میں حل ہونے چاہیے، رمضان کو ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ اس میں ظاہری بات ہے، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ہم کس بات پر اینٹے، ہم کہتے ہیں نا ایٹھنا، تکبر کرنا، کس بات پر ہم تکبر کرتے ہیں، کس بات پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ یا ہمارے پاس مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دنیا کی ہر چیز، ساری دولت، ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ تو ابھی ہمیں نہیں معلوم نا، یا آخرت کا فیصلہ بھی، نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ایٹے تو وہ، تکبر تو وہ کرے، اپنے آپ کو بڑا تو وہ سمجھے کہ میں نے تو آخرت کے جتنے معاملات ہیں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ آخرت کا معاملہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، نہ ہمیں معلوم ہے، پھر کس بات پر فخر کرنا، کس بات پر ناز کرنا؟ دنیا کی ساری نعمتیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اور اس پر ایٹھنا شروع کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں آخرت کے وہ سارے سیٹ ہو چکے ہیں، ابھی کوئی معاملہ آخرت کا رہ نہیں گیا ہے۔ بھائی آخرت کا معاملہ تو مین معاملہ ہے، جب آخرت کا معاملہ مین معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا تو پھر ہم کس بات پر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں؟ امام اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا، غرور نہیں کر سکتا کہ میں امام ہوں، میں عالم ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ مقتدی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے 2 رکعت تہجد کی نماز اٹھ لی تو بس اٹھ کر پڑھ لی، یا 15-20 قرآن کریم ختم کر لیے تو بس مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرما دیا نا۔ یہ تو دنیا کے معاملات، دنیا کے امتحانات سے ہم گزر رہے ہیں، آخرت کے امتحان تو باقی ہیں۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپس میں جو معاملات ہیں نا، شروع کریں گھر سے، پھر باہر کے معاملات میں ہمیشہ کہتا ہوں گھر سے معاملات شروع کریں۔ آپس کے جو معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، رمضان میں حل ہونے چاہیے۔ پیرنٹس کے بچوں کے معاملات ہیں، رمضان میں حل ہونے چاہیے۔ آپس میں جو کاروباری جو معاملات ہیں وہ رمضان میں حل ہونے چاہیے، رمضان کے بعد کا انتظار نہ کریں۔ بعض لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، چونکہ معاملات اگر خراب ہیں اور آپ معافی تلافی کا معاملہ کر رہے ہیں، کیسے ہوگی معافی؟ مجھے بتائیے، حقوق العباد آپ کے تو پورے ہو نہیں رہے۔ آپ کسی کی وراثت کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور کسی کی زکوٰۃ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض لوگ چیریٹی دیتے ہیں اور اس چیریٹی پر مزے کر رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ پر مزے کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے زکوٰۃ پر مزے کر رہے ہوتے ہیں. نہ, یہ پیسے آپ کے لیے نہیں ہیں, یہ مدرسے کے طلبہ کے لیے دیے ہیں. جو بچے پڑھتے ہیں ان پر جب تک پورا خرچ نہیں ہوگا آپ کا حق نہیں ہے. 100% ان طلبہ کے لیے ہے جن طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, جن پر زکوٰۃ لگتی ہے, جو مستحق ہے. آپ محتمم صاحب کو نہیں دیے ہیں, پرنسپل کو نہیں دیے ہیں, مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے دیے ہیں لوگوں نے. اگر آپ ان کا حق مار رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں سے پھر معافی مانگنی پڑے گی کہ بھئی وہ پیسے میں نے کھائے ہیں. اور معافی مانگنا بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے کہ ایک مجمع کے اندر یہ بات کہنا کہ یار میں نے فلاں کی غیبت کی تھی, فلاں کے خلاف میں نے پروپیگنڈا کیا تھا مجمع کے اندر. چونکہ آپ نے مجمع میں بات کی ہے, لوگوں میں یہ بات پھیلائی کہ یار یہ لوگ تو اس طرح کے ہیں, یہ فلانا شخص تو اس طرح کا ہے. تو مجمع میں آ کے کہنا کہ یار اللہ سے تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن بندے کے بارے میں, جس بندے کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی ہے, کیا آپ نے اس بندے سے معافی مانگی جا کے؟ اس بندے کا خالی معافی نہیں, اس بندے کا حق ادا کیا ہے کہ میں نے آپ کے پیسے کھائے ہیں, میں آپ کو دینے آیا ہوں. یقین کریں ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جو آباء و اجداد جو پیچھے گزرے ہیں, ان لوگوں کی جن لوگوں نے پیسے کھائے تھے, آج تھوڑے تھوڑے کر کے ان کی نسل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ آج تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہے ہیں, ان کی نسلوں تک پہنچ رہے ہیں. بہرحال وہ اچھے لوگ ہوں گے, یا انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ان کو اپنے لوگوں کو نصیحت کی ہوگی کہ بھائی پیسے دینا, اور وقف کے پیسے ہیں, فلانا کے پیسے ہیں, اس کے پیسے, اس کے پیسے. بھائی یہ اچھے لوگوں کا کام ہے کہ وراثت کا معاملہ ہو, ایک سوئی کا بھی اگر معاملہ ہو, ایک سوئی کے برابر بھی, اگر ایک رتی کے برابر بھی کوئی چیز, کوئی امانت آپ کے پاس رکھی ہے تو آپ اس کا فیصلہ فوراً کریں, مرنے سے پہلے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد ایسی نہ ہو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب معاملات ہوتے تھے نا یہ رمضان کے یا حج کے, تو وہ معافی نامہ جاری کرتے تھے اپنی طرف سے, اور رسالے میں جاری کرتے تھے, تاکہ لوگ, حالانکہ ایسے نہیں تھے معاملات, لیکن پھر بھی اپنی طرف سے اگر آپ کی غلطی نہیں ہے پھر بھی آپ اپنی طرف سے یہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی مجھے معاف کر دینا. واقعی میں اگر نہیں ہے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے کہیں زیادتی ہوگی, زبان میں آپ نے کوئی تھوڑی سی ایسی بات کی ہو, فلاں بھائی کو برا لگ گیا ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر برائی آ گئی ہو کہ یار یہ بندہ ہے تھوڑا سا اس طرح. ایک دفعہ کیا ہوا, میں نے پچھلے سال ہی کی بات کی تھی, یار ایک بندہ آتا تھا مجھے سلام کرتا تھا, لیکن سلام ایسے وقت پہ کرتا تھا کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا. میں سلام کا جواب ایسے کیسے دوں, میرا دماغ, میرا سارا فوکس اس میں لگا ہوا ہے. تو اس نے کسی اور بھائی کو کہا کہ بھائی وہ مولوی صاحب کے اندر تو بہت غرور ہے. تو اس نے مجھے آ کے کہا, تو میں نے کہا یار میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں, اس کو بلاؤ یار, اس کو سامنے لاؤ. تو میں نے اس سے معافی مانگی, اس کا دل صاف ہو گیا, اس میں تو کوئی بڑی بات تو نہیں, آپ نے معافی مانگ لی. اللہ تعالیٰ کو انتقام پسند نہیں ہے, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے, انتقام پسند نہیں ہے. معافی مانگنے والا تحب العفو, اللہم انک عفو کریم, آپ تو کریم ہے, آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں, معافی کو پسند ہے. انتقام, مجھے بتائیے آپ کے اندر انتقام لینے کا جذبہ, انتقام لینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کیا ترازو لے کے بیٹھیں گے؟ آپ نے اگر کسی پر کوئی غصہ کیا تو مجھے اس نے گالی دی یا مجھے برا بھلا کہا, تو میں نے بھی اتنا کہہ دیا, میں نے بھی اتنی گالی یا اتنا برا بھلا کہہ دیا. کیا آپ ترازو لے کے بیٹھیں گے؟ نہ. ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یقیناً آپ نے زیادتی کر دی ہو, اس کے ساتھ زیادہ بول دیا ہو. یہ زیادہ بولنا یہ خطرناک بات ہے. اس سے پہلے زیادہ بولنا یہ خطرناک بات ہے کہ یہ آپ اس سے انتقام لیں. انتقام لینا سے بہتر ہے کہ معاف کر دیں. اور پہلی بات ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو فوراً حل کر لینا چاہیے. اب جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ مجمع کے اندر ایک بات کہنا اور معافی مانگنا ایک بڑی دل گردے والی بات ہوتی ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی مجھ پر اگر آپ لوگوں کا حق ہے تو مجھے معاف کر دو. سارے صحابہ حیران, نبی ہی کر سکتا ہے کہ مجمع کے اندر آپ میں سے جائیں نا, ذرا باہر جا کے کہیں کہ بھائی میں نے فلاں کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا. آج تو یہی ہے نا کہ جیسے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے. تو معاملات ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں یار مٹی پاؤ, آگے چلو. معافی نہیں مانگ رہا,
آپ نے جو زیادتی کی ہے اس کی معافی مانگو، پھر آگے چلو نا آگے چلے یار، منہ فورورڈ، بھائی معافی تو مانگ لو. آپ اس کے دل کے اندر تو وہ زخم تو موجود ہے نا، اس کے دل کے اندر زخم موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجمع کے اندر یہ کہی تو سارے صحابہ خاموش. ایک صحابی اٹھ گئے، جی میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. حیران سارے صحابہ کہ یہ کون ہے جرأت کر رہا ہے بدلہ لینا چاہتا ہے. جی وہ آپ نے میری کمر کے اندر تھپکی لگائی تھی نا، میری کمر میں مارا تھا آپ نے، میری کمر میں آپ نے مارا تھا. وہ کمر میں مارنا کیا ہوتا ہے؟ شفقت کے اندر ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آدمی یوں ہلکا سا. اس صحابی کا مقصد کیا تھا وہ ذرا سنو نا، آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا آ جاؤ بدلہ لے لو، جلدی آؤ، شاباش 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 بدلہ لے لو. کہا کہ جب آپ نے مجھے مارا تھا تو اس وقت جب آپ نے مجھے تھپکی دی تھی یا مارا تھا تو اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا. ہاں اچھا کپڑا نہیں تھا، چلو جی میں کپڑا ہوتا، میں کرتا اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اوپر کر لیا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ لے لے. سبحان اللہ، مہر ختم نبوت کو بوسہ لے لے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو، ختم نبوت کو انہوں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ کہا کہ یہ مقصد تھا میرا. دیکھیں یہ جو انتقام ہوتا ہے یہ شفقت کا انتقام ہوتا ہے. بعض اوقات بزرگوں کے اندر شفقت کا انتقام ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کرتے کرتے کبھی کبھار آدمی اونچی آواز ہو جاتی کسی کی، پھر آپ کی بھی اونچی آواز ہو جاتی ہے، پھر اس کی اونچی آواز ہوتے ہوتے آپ اس کو میزان کے اندر یا ترازو کے اندر اس کو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں چاندی والے بھائی، اس کو آپ یعنی آپ اس کے اندر فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ اس کی آواز اتنی زیادہ تھی، اس کی آواز اتنی زیادہ. بہت مشکل ہے یہ کرنا، بہت مشکل ہے. آواز کا یہ امتحان لینا کہ بھائی اس کی آواز کو ناپنا بڑا مشکل کام ہے کہ بھائی اس کی آواز یا اس نے کہا یا اس نے کہا، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے، جیسے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بزرگوں کے اندر بھی عجیب عجیب مزاج ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ذکر میں لگا ہوا ہے، فلانا شخص نے آ کے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا یوں دھکا دے دیا تو اس نے دیکھا ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ گزر رہے ہیں راستے سے، کوئی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، آپ اس کی طرف، جیسے بیچارے مجنون جو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مرفوع القلم کہا ہوا ہے، وہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے تو آپ گزر جاؤ. بہتر طریقہ یہ گزر جاؤ. یا تو پھر آپ جو ہے وہ اگر اتنی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو تھوڑا بہت کہہ دو جتنا اس نے کہا ہے. لیکن یہ کام بڑا مشکل کام ہے، جتنا اس نے کہا ہے اتنا آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو تھوڑی سی تھپکی لگائی نا، تھوڑا سا ہلکا سا، تو وہ ہاتھ چومے گا، یار آپ کے ہاتھ میں لگی تو نہیں. یہ عمل کر کے دیکھیں ذرا. اگر کوئی آپ کو برا بلا کہے نا تو آپ اس کی تعریف کریں، یار واہ 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 ماشاء اللہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں. اس کے گھر میں آپ تحفے تحائف بھیجیں ہیں، اس کو عطر بھیجیں ہیں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. یہ معاملہ آپ کی دنیا کے اندر نہیں، آخرت کے اندر یہ سب جمع ہو جائے گا. تو میرے بھائی یہ رمضان مبارک ہمارے دل نرم ہو چکے ہیں. اور ویسے ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ یہاں کبھی کبھار آتے تھے کسی زمانے پاکستان میں، تو وہ کہتے ہیں میری عادت ہے جب کوئی مجھے زیادہ سناتا ہے نا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میری غلطی ہے. اب مجھے بتائیں، یہ اینڈ ہوتا ہے نا آدمی کا. اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی برا بلا کہے یا کوئی لڑائی جھگڑا کسی جگہ ہو جائے، آدمی اپنی غلطی مان لے تو پھر وہ آگے کیا کہے گا؟ بھائی میں بھی یہی کرتا ہوں کہ اگر کہیں مجھ سے غلطی نہیں بھی ہوتی تو میں کہتا ہوں میری غلطی، مجھے معاف کر دو. معافی کی بات تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اور کیا چیز ہے مجھے بتائیں؟ اور کوئی چیز ہے معافی کے علاوہ؟ تو اللہ تعالیٰ کو معافی کا معاملہ بہت زیادہ پسند ہے. اور یہ جو مہینہ جو چل رہا ہے یہ معافی تلافی کا مہینہ چل رہا ہے. اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں کو میسج کریں اور ان کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.